الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بہت ہی عزت اور اکرام کے لائق بزرگان دین، عزیزوں اور دوستوں، یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اپنی محبت اور معرفت کی اس محفل کو سجایا اور 3 دن کے لیے ایک ماحول ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ایک ایسے زمانے میں جب کہ انسان دنیا کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، اتنی حسین ہو گئی دنیا کہ انسان کو اپنے ہوش سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ کرشمہ کامد دن بھی کشک کے جائیں جا، جدھر نظر پڑے آدمی ادھر ہی کھو جاتا۔ اتنی حسین ہو گئی دنیا، اتنی لذیذ ہو گئی دنیا، اور خواہشات کا ایک ہجوم ہے انسانوں کے اندر۔ ہر وقت خواہشات ہلچل مچائی ہوئی ہے، پوری قوت سے خواہشات کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایسے زمانے میں اللہ نے اس محفل میں بلایا، جو محفل سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا خزانہ بس اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے، جو ہماری بے ہوشی کی کیفیت کو دور کر کے صحیح چیز کا ہوش ہمیں نصیب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہمارا مقصود ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر بس کھو جانے کا وقت ہے۔ یوں سمجھو سب طرف آگ لگی ہوئی ہے، ایک جزیرے میں ہم آ گئے ہیں، سکون کے جزیرے میں۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے کرم سے اس اجتماع کا فیض عطا فرمائے۔ اب ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس کو تازہ رکھیں بالکل ذہن میں۔ جتنا بھی وقت ہم گزار رہے ہیں 3 دن، ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے کہ میں یہاں کیوں آیا۔ میں مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑ جانے کے لیے آیا۔ جب تک مجلسیں چل رہی ہوں گی اس وقت تک تو الحمدللہ توجہ رہتی ہے، باقی اوقات میں بھی کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ہم کھوئے ہوئے رہیں اللہ کی یاد۔ اتنی بڑی تعداد میں مختلف علاقوں سے اللہ کی محبت میں جمع ہو جانا، اللہ کو پانے کے لیے جمع ہو جانا، ایک ایسی نسبت ہے کہ اس وقت میں برکت پیدا ہو گئی، اس جگہ میں اس وقت برکت پیدا ہو گئی۔ اس وقت کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سال سے بھاری ہو گیا، اس لیے پوری اپنی روحانی قوت لگا کے جذب ہونا ہے ان انوارات کو جو اس وقت برس رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں کیوں آئے؟ تاکہ ہم اللہ پاک سے وہ رشتہ قائم کریں جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میں ویسا بن جاؤں جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی ایسی معرفت عطا فرمائیے کہ ایک پل کے لیے آپ بھلا نہ سکیں۔ اے اللہ ایسی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے کہ رگ رگ میں سرور سما جائے۔
ان محفلوں سے یہ سب ملتا ہے، جس کی قسمت ہے اس کو مل جاتا، مدتوں تک کیف رہتا ہے۔ بس ہماری تڑپ پہ ہے، طلب پہ ہے، کتنی گہرائی سے ہم مانگ رہے ہیں، اور کتنا عزم ہے ہمارا کہ اللہ کو پانے کے لیے تن من دھن سب نثار کر دوں گا، جیسی طلب ہوگی۔ سیدنا احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں، جس کی جیسی طلب ہو احمد، دور بھی ہے نزدیک بھی منزل، طلب ہلکی ہے تو منزل بہت دور ہو جاتی ہے، اور طلب بےتاب ہے تو منزل سامنے آ کے سلام کرتی ہے۔ تو اب دربار تو سج گیا ہے اللہ کی محبت کا، جس کو آگے بڑھ کے لینا ہے اپنی طلب پر ہے، اپنی طلب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اس عاجز کو جو موضوع دیا گیا وہ تو ایسا ہے، بالکل جھومنے کا موضوع ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت ایسی لذت ہے کہ آدمی سب لذتیں بھول جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، انسان کی دو جہاں کی کامیابی، یہاں بھی ایک جنت مل جائے، پھر وہاں بھی جنت مل جائے، یہاں بھی خوشی کی معراج حاصل ہو جائے، وہاں بھی خوشی کی معراج حاصل ہو جائے۔ دو جہاں کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ پاک کو ہم ایسے سمجھیں، اللہ پاک کی معرفت ایسی حاصل کریں، ایسا پہچانیں اپنے رب کو، اللہ پاک کی صفات کو، اللہ پاک کی شانوں کو، اللہ پاک کی اداؤں کو، اللہ پاک کے احسانات کو، اللہ پاک کی عظمتوں کو ایسے پہچانے کہ پھر اس کے نتیجے میں شدید محبت پیدا ہو جائے۔ یہ کنجی ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو سچائی پوری طاقت سے گلی گلی کوچا کوچا جو بات رکھی گئی انبیاء کرام کے ذریعے سے، وہ یہ بات ہے کہ جتنی یہ کائنات نظر آ رہی ہے، کروڑوں چیزیں اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں، یہاں بے شمار طاقتیں حرکت میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن انبیاء نے بتایا کہ دیکھو ایک ہی ہستی ہے اصل میں یہاں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، حقیقت میں ایک ہی ہستی ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کی صفات کا ظہور ہے، بس اس ایک کو پہچان، ایک ہی ہستی ہے، جو کچھ اطراف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات ایک ہی ہے، سارے حسن کے پیچھے حسین ایک ہی ہے۔ اس واسطے عقل مندی کس میں ہے؟ بس اس کی طرف لپکو، اس کی طرف رجوع کرو، اور پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ کے اسی کے پاس جانا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ تو یہ ہے دعوت، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک ہی ہے اصل، بس اس کو نگاہوں میں بساؤ، اس کو سمجھو۔ محبت کی جتنی بھی بنیادیں ہیں، جس سے بھی محبت ہوتی ہے، جس جس چیز سے، وہ سب کامل درجے میں صرف اللہ کی ذات میں ہی ہے۔ دنیا میں آدمی جو محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ جو فوراً جو آدمی پہ اثر ہوتا ہے، آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ حسن ہے۔ یہ زمانہ تو پورے عاشقوں کا ہی زمانہ، عشق مزاجی بہت پھیلا ہوا ہے، ہر طرف اسی کی ٹریننگ ہے رات دن، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ اپنے ہوش جو کھو بیٹھتا ہے وہ حسن سے، ایک نظر حسن کی جو ہے اس کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تو آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اگر میں حسن کا اتنا ہی چاہنے والا ہوں، دل دادا ہوں، تو سب سے بڑا حسین کون ہے، اصلی حسین کون ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا میں تو جتنے حسن کے نظارے ہیں، یہ پل بھر کے لیے یوں حسن جھلکتا ہے، پھر فنا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کلی پھول بنتی ہے
اپنا حسن ظاہر کرتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دن ٹوٹ کے گر جائے گا پھول. کلی کھلتی ہے اس لیے کہ فنا ہونا ہے اس کو. تو دنیا میں جو بھی حسن ہے سب فانی ہے. دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے روشنی ماند پڑ جاتی ہے. ایک حسین جو ازل سے ابد تک ہمیشہ کا حسین ہے وہ ایک ہی ہے. اور اس کی طبیعت میں اس کے اندر کتنا حسن ہوگا کہ جس چیز کو بنایا حسین بنایا ہے. اللہ نے خود کو کیسا رکھا ہو, کتنے حسین ہوں گے. کسی بھی درخت کا کوئی پتا لے لو, اس میں کتنا آرٹ ہے, اس میں کتنی نقاشی ہے اس میں. کوئی بھی کیڑا اٹھا کے دیکھ لو, بارش کے دنوں میں وہ لال لال نرم مخملی بیر بوٹی بولتے ہیں ہمارے پاس, چند دن کے لیے معلوم نہیں کیوں وہ پیدا ہوتا ہے, مگر کتنا حسن لے کے آتا ہے. کیسی نرمی ہے, کیسی لالی ہے. اور دنیا کے کونے کونوں میں, پہاڑوں میں, ویرانوں میں کتنا حسن اللہ نے بکھیر دیا. ایسا بے نیاز حسن ہے اس کا, دیکھنے والے دیکھے نہ دیکھے ہر طرف حسن ہی ہو. کائنات میں کیسے حسین نظارے ہیں. پہلی عورت کو حضرت حوا کو جو پیدا کیا, انہی کا حسن قیامت تک کی عورتوں میں بٹ رہا ہے. وہ ایک ہی حسن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے سب کو بٹ رہا ہے. تو ایک ایک شوہر کو جو بیوی مل رہی ہے کتنے خربوں ٹکڑے میں کا ایک ٹکڑا ہے, مگر ساری زندگی اس بیوی کی غلامی کرتا ہے. کہاں کہاں جا کے کماتا ہے, کیا کیا نہیں کرتا ہے. ایک حسن کا خربوں حصہ نہیں چھوٹا, وہ زندگی بھر کا غلام بناتا ہے. تو سارے حسن کا جامع اس کے لیے کتنی زندگیاں دینا چاہیے. اللہ بہت حسین ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے رخ زیبا سے چہرے پہ سے پردہ ہٹائیں گے قیامت میں, تو لوگ ایسا کھو جائیں گے, لاکھوں سال ہو جائیں گے, پلک جھپکنا بھول جائیں گے. اتنی خوبصورتی ہوگی, پلک جھپ. اس کے لیے وہ حسن کے لیے بھی ٹرین کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے. ایسے ہو رہے ہیں کہ دیکھتے ہی 40 سال دیکھتے ہی رہ جاؤ, ایسا بھی رہتا کیا چہرہ. پھر ایسی ہو رہے آئیں گے کہ جن کو دیکھتے ہی 70 سال کھو جاؤ. پھر جنت کے کتنے سارے حسن کے مرحلے طے کرنے کے بعد ہے دیدار الہی. اور حشر کے میدان میں تو صرف پنڈلی دکھائیں گے, یکشف عن ساق. وہ پنڈلی پہ ہی سب قربان ہو جائیں گے, سب سجدے میں گر جائیں گے. تو چہرہ دکھانے سے پہلے حسن کو دیکھنے کی تاب رہے. وہ حوروں کے ذریعے, محلوں کے ذریعے سے حسن کا ذوق پیدا کیا جائے گا. ایک گاؤں دیہاتی کو لے جا کے تاج محل کے پاس کھڑا کر تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا حسن ہے. ایک بہت بڑے انجینئر کو جو تعمیر کی باریکیوں کو جانتا ہے, حسن کے شکلوں کو جانتا ہے, وہ دیکھے گا بولا کیا حسین ہے. تو ساری زندگی اللہ ہمارے ذوق حسن کی تربیت کر رہے ہیں دنیا, اور قیامت میں ذوق حسن کی تربیت کریں گے معلوم نہیں کتنا عرصہ, اس کے بعد دیدار ہوگا. اور پھر جب سمجھ میں دیکھیں گے تو کھو جائیں گے, لاکھوں سال کھو جائیں گے. تو اپنے دل سے پوچھنا, اے نادان, ایک رات کی کلی سے محبت کرنا ٹھیک ہے, یا وہ حسن جو کبھی ہوش میں واپس آنے نہیں دے گا, اس حسن کے چاہنے والے بن. ایسے حسین ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ اللہ نے ہمارے اندر جو حسن پرستی پیدا کی ہے وہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کے مزہ لے سکیں. ورنہ حسن کو پہچاننے والے نہیں ہوتے تو اللہ کو کیا پہچانتے. تو اللہ ایسے ہیں, بہت حسین ہے. مگر ان کو پانے کے لیے, امتحان کے لیے جو بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے حسن آتے ہیں, ان سے منہ موڑنا پڑتا ہے, ان سے دل ہٹانا پڑتا ہے. بار بار جو نگاہوں کو بچانا پڑ رہا ہے نا, یہ اس حسن کے دیکھنے کے حقدار بننا نہیں کہ اپنے آپ کو قیمت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے راستے میں آنے والے یہ جو حسن ہے ان کو نگاہوں سے ہٹانا ہے.
تب اللہ تعالیٰ اس حسن کو دیکھیں۔ تو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ چاہت کے جتنے معیار ہے سب پر تو اللہ اترتے ہیں، ایسے ہی انسان کو اس کے بعد نمبر 2 پہ سب سے زیادہ جو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ محسن سے ہوتی ہے۔ اس کا جتنا بڑا احسان اس سے اتنی محبت۔ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، احسان کا بندہ احسان کرو تو ایک صحیح انسان محبت کرے گا۔ جو دنیا میں ہم سب لوگ محبت کرتے ہیں نا ماں سے، ماں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو خدا ہے، بولتے ہیں نہیں جاننے والے ماں کیا ہے، اس سے ہٹ کے خدا کیا ہو سکتا ہے بولتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے، ماں وہاں ایک احسان نوازش کا ایک سمندر ہے، اتنی خدمت کرتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے، 24 گھنٹے خدمت کرتی ہے، ٹوٹ کے خدمت کرتی ہے، اپنا خون جگر جو ہے دودھ بنا کے پلا دیتی ہے، زندگی لگا دیتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے ہر شریف انسان کو ماں سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب پوچھنا چاہیے اپنے دل سے، محبت کے قابل کون ہے بتا اے دل، کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا احسان ہے؟ یہ ماں جس کی دیوانی بن رہی ہے انسانیت، ماں 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 ماں، یہ ماں خود اللہ کے پیار کی ایک کرن ہے۔ اللہ کی محبت نے ہم کو چاہا دنیا میں بھیجنے کے بعد کہ اس کو محبتوں سے پالا پوسا جائے، تو ایک عورت کے اندر ممتا اللہ نے ڈالی۔ وہ عورت جو بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کی ماں خدمت کر رہی ہے، وہ محبت کیا اس نے خود اپنے ہاتھ سے ڈالی ہے اپنے اندر، وہ اللہ کا پیار ہے جو ممتا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اللہ دودھ نہیں پلا رہے ہیں، وہ اللہ سینے سے، وہ ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے، ماں نہیں چمٹا رہی، وہ اللہ کا پیار ہے جو آپ کو دودھ پلا رہا ہے۔ اللہ کا پیار وہاں ظاہر ہو رہا ہے، اسی کتنی شکلوں میں پیار ظاہر ہے۔ کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم کو مخلوق میں سب سے حسین بنایا۔ اللہ عجیب انداز سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہا میرے بندے، مجھ کو کیسے بلاتا ہے تو، کدھر جا رہا مجھ کو چھوڑ کے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، کتنا سجا کے بنایا، کتنا سنوار کے بنایا، تمہارے ایک ایک عضو کو کس طرح سے ڈھالا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، ہر ایک کو اسپیشل توجہ، ہر ایک کا چہرہ الگ، چہرے پہ وہی ایک 8 سوراخ بنانا ہے، 2 آنکھ کے، 2 ناک کے، 2 کان کے، 1 منہ کا، یہی ٹوٹل ملا کے یہی ہے ہر ایک کے چہرے پہ، یہ سب چیزیں سیٹ کرنا تھا، مگر اسی میں کتنے حسین چہرے بن گئے صاحب۔ ناک ہی ہے، کتنے خوبصورتی، کتنی قسم کی ناکیں بن گئی، ہر ایک کو ناک کو الگ سے توجہ دی اللہ نے، اس کی ناک ایسا بناؤں گا، اس کی ناک ایسا بناؤں گا، اس کے ہونٹ ایسا بناؤں گا، ہر ایک پہ خصوصی توجہ ہے۔ کسی کے ہاتھ کے نخوش دوسرے سے مل نہیں پاتے، اس لیے دنیا اس کے فوٹو لے کے رکھتی ہے، ہر ایک کا الگ شناختی کارڈ ہے، ہر ایک کی الگ اللہ کے پاس اہمیت ہے۔ کتنا حسین بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیسا ذہن دیا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، کائنات کی مخلوقات کو اپنا خادم بنا رہا ہے 5 فٹ کا مگر کیا کیا کر رہا ہے، اتنی بڑی طاقتوں کو زیر کر لیا ہے، کیسے ذہن دیا، کیسی طبیعت دی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے اپنی صفات کا عکس ہماری فطرت میں ڈال کے پیدا کیا، کتنی اونچی فطرت عطا فرمائی، ایک ایک عضو کی کیا قیمت ہے جو ہمارے پاس کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سب سے بہترین بنایا، اور پھر ساری مخلوقات کو ہماری خدمت پہ لگا دیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اندر باہر آگے پیچھے جو کچھ ہے اس کا ہے، یہ جسم ان کا، یہ جان ان کی، یہ روح ان کی، ان سے پیار کیا نہ جائے تو کس سے کیا جائے؟ اپنے دل سے، انصاف کا تقاضا ہے کرنا چاہیے، سب کچھ تو ان کا ہے، پھر میں کس سے پیار کروں؟ تنہائی میں بیٹھ کے پوچھے اپنے نفس سے، سب کچھ تو ان کا ہے، پھر میں کس سے پیار کروں؟ اور فضل و کمال کو بھی دیکھ کے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے،
کوئی بڑے ولی آ گئے پورا حیدرآباد امڑ آئے گا، حضرت آئے بولتے کیا حال ہوگا؟ تو کہ حضرت سب کو پیسے بانٹ رہے تھے کیا؟ نہیں، کمال ہے، علم کا کمال، عمل کا کمال، انسانیت کا کمال، محبت الہی کا کمال ہے جو سب کو دیوانہ بنا تھا۔ اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے معیار الگ ہے، کوئی کرکٹر آ گیا تو روڈ جام ہو جاتی، کوئی بہت بڑا کھلاڑی ہے، کھیل کا کمال اس کو حاصل ہے، تو لوگ دیوانے ہو کے اس کے پیچھے آتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا مزاج ایسا بنایا ہے کہ ہم ہر کمال کے عاشق ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے کمالات کا عاشق بنانا تھا ہم کو، اس لیے ہر کمال کا عاشق بنایا، جہاں کمال دکھا کے پہنچ گئے، بڑے عالم آئے، بڑا فنکار آ گیا، دل و جان سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنی لیڈروں کے واسطے جان دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری آندھرا پردیش کی عوام، تمل ناڈو کی عوام، کتنے لیڈروں پہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ انسان وہ ہے کمال کو ایسا پسند کرتا ہے، تو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے اللہ سے بڑھ کے باکمال کون ہے؟ تو چاہنا چاہتا ہے دل ہے نفس، تو اللہ سے بڑھ کے کون باکمال ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کو عبد القادر جیلانی بنا دیا، ایک انسان کو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ، ایسے کمالات دیے، کروڑوں انسانوں پہ حکومت کرتا ہے ایک منی کا خطرہ، کیسے کیسے صلاحیتیں بھر دی اس کے اندر۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندو مجھ سے شدید محبت کرو، اور اللہ کا یہ مطالبہ بالکل صحیح مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سے شدید محبت کی ہے، ان کو کروڑوں مخلوقات میں خصوصی محبت دی ہے اللہ نے، اور ہمارے لیے پوری کائنات کو خادم بنا دیا ہے، اور ایک زبردست ناقابل تصور حسین جنتیں بنا کے اور انتظار کر رہے دینے کے لیے۔ تو محبت کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ادھر سے محبت مل رہی ہے تو ادھر سے کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونا چاہیے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیوں ہم محبت نہیں کریں؟ اللہ چاہتے ہیں شدید محبت کرو، روکھی پھیکی نمازوں سے، روکھے پھیکے ذکر سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور محبت کہتے ہی اس کو عربی میں جب لگاؤ شدید ہو اس لیول کے لیے محبت کا لفظ ہے، ورنہ رغبت کا لفظ ہے، طلب کا لفظ ہے، کئی الفاظ ہیں عربی میں، لیکن محبت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے جب لگاؤ شدید ہو۔ حضرت شعر پڑھتے ہیں محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، محبت چاہتے ہیں اللہ، شدید محبت، مخلوق ہر چیز سے زیادہ محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کا پیام لے کے آئے تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں شریعت کی بحثیں تو بہت تھی مگر دل سخت ہو گئے تھے، تو لو از گاڈ، محبت کا پیغام لے کے آئے، محبت دین و ایمان کی جان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت کے مسلمان پہنچے اور سوال کیا، حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم تو ہزاروں ہیں، زندگی کے ہر موڑ پہ حکم ہے، ہر قدم پہ حکم ہے، شریعت کے احکام تو ہزاروں ہیں، لیکن آپ بتائیں حضور، آپ بتائیں اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جب اس کو نمبرنگ کریں گے تو نمبر 1 پہ رہنا ہو، وہ ہزاروں میں پہلا آرڈر کیا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ بڑا بھی رہنا ہو، پہلا بھی ہو اور بڑا بھی ہو سب سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنی پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے اللہ سے محبت کر، اور پڑوسی کا خیال رکھ، اس میں ملا دیا ہے۔ جو عاشق الہی ہوتا ہے وہ مخلوق کے اوپر مہربان بھی ویسے ہوتا ہے، اللہ کی محبت جب بھی آدمی کے اوپر چھاتی ہے تو
خلق خدا کی محبت میں ظاہر ہوتی ہے. الخلق عیال اللہ. تو سب سے پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، شدید محبت کی جائے، پوری جان سے. پوری جان سے کا مطلب اپنی پوری جستجو، پوری محنت اللہ کے لیے لگا دو. پوری عقل سے کا مطلب تمہاری سوچ سمجھ، تمہاری عقل پر بھی ہر دلیل سے تمہارے نزدیک اللہ ہی سب سے بڑا محبوب، عقلی اعتبار سے بھی اور دل جذبات کے اعتبار سے بھی اللہ ہی محبوب. ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے بناؤ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم. اور یہ دل تو اللہ نے اسی لیے دیا. دل کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک؟ اللہ چاہتے تھے کہ شدید محبت کرے، تو انسانوں کو دل دیا. ایسا دل مخلوق میں کسی کو بھی نہیں ہے. ایسا جنون عشق کا، جس کے حسن کو سمجھا، جس کے کمال کو سمجھا، اس کا ایسا دیوانہ ہونا کہ تن من دھن نثار کر دینا، انہونی کو ہونی بنا دینا. ایسا عشق کا جذبہ، ایسا دل تو انسانی میں ہے، باقی مخلوقات میں نہیں ہے. دنیا جب سے بنی ہے نا، ہر زمانے میں عاشقوں کے کہانیاں چلتے ہیں ہر زبان میں. پوری کوئی بھی داستہ جب بھی کوئی بوڑھی سناتی تھی، سن لے، جب بھی کوئی کہانی، ہر کہانی میں ایک محبت والا ہوتا ہے. ساری مصیبتیں گھومتی ہیں کہانی میں، محبت جیت جاتی ہے. انسان کا خاص وصف جو دوسری مخلوقات سے اس کو نمایاں کرتا ہے، یہ عشق میں تن من دھن نثار کرنے والی مخلوق ہے. یہ اسی وجہ سے اللہ کے پاس عزت ہے اس کی. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ عشق مجھے دو، انہوں کو ہونی بناؤ. تو یہ دل کا کام کیا ہے؟ محبت الہی کرنا. ساری دنیا جو چل رہی ہے نا، یہی دل سے ہی چل رہی ہے، عشق سے. ایک بیوی کی محبت میں زندگی بھر کماتا، گھر کو لا کے ڈالتے رہتا، سعودی عرب کو جاتا، قطر کو جاتا، کہاں گیا، پورا اپنے آپ کو نچوڑ کے لا کے وہی بیگم کے پاس ڈالتا، وہی بیوی بچوں پہ. زندگی بھر نچاتی ہے بیوی کی محبت. محبت نہیں ہوتی تو کون بچوں کو پالتا؟ انسان کے اگر انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے کوئی ہے تو بچے ہی. سب سے بڑے دشمن، ستانے والے، آرام چین کھینچنے والے، بوجھ ڈالنے والے، رات دن نوکری کرا لینے والے، سب سے بڑے دشمن ہے تو کون ہے؟ بیوی بچے ہی ہے. لیکن یہ دشمنوں پہ قربان کیوں ہے؟ وہی محبت کی صفت کی وجہ سے. اللہ نے جو صفت محبت دی ہے، وہی ان دشمنوں کو سر آنکھوں پہ رکھنے پہ لگا رہی. وہ ہے دل ہمارے پاس، اللہ سے زبردست عشق کرنے والا دل ہے. اس خزانے کو ہم نے نہیں پہچانا. سب سے زیادہ ڈیولپ کرنے کی چیز عقل نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈیولپ کرنے کی چیز عشق ہے جو ہمارے اندر. اور جب دل کو ترقی دی جاتی ہے تو عشق کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے عشق میں بہت دور تک جانا ہے، بہت کچھ کرنے کی صلاحیت، بہت انہونیوں کو ہونی کرنے کی صلاحیت ہے ہم میں سب کے اندر. وہ دل ہے ہمارے اندر. اللہ کی محبت سکھانا ہے. یہ محبت کا بھوکا ہے ہمارا دل. ادھر ادھر کی گندی بیکار ناکارہ محبتوں کو بجائے سب سے بڑا قدردان جو ہے، سب سے بڑا جواب دینے والا جو ہے اللہ، اس کی محبت اس دل کو دینا چاہیے. ہمارے دل کے ساتھ انصاف یہی. روکھے بن کے نہیں جینا ہے، دل کی طاقت استعمال کرو، زبردست عاشق الہی بنے. محبت کرنا سیکھیں. اللہ نے ایسا دل دیا ہے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. تو لاکھ بچا اس کو کسی پر تو مرے گا. اللہ کی محبت نہیں کریں گے تو پھر غیر اللہ کی بیکار چیزوں کی محبت میں پھنس جائیں گے، زندگی برباد کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عاشق بننے کا انتظام کیا ہے. وہ ہے صلاحیت اندر. پہچانو اپنے اندر کے امکانات. کتنے بڑے عاشق الہی، ساری کائنات ہماری دیوانی ہو جائے، اتنا عشق کر سکتے ہیں. ہے صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دل ہمارا بنایا. اور اللہ کے پاس ہم میں سے ہر کسی کا مقام اسی حساب سے ہوتا ہے، کس کے اندر میری محبت کتنی ہے. یہی دیکھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. دل کے بیوپاری ہیں.
دل دیکھتے رہتے ہیں کتنی محبت والا دل بنا ہے، اسی کے حساب سے اس کا مقام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکے میں ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کفار مکہ کے پاس، سردار مکہ کے پاس، مکے کی آبادی کے پاس، کالے پیلے چہرے کے نخون بھدے، غلام، غلام کا مطلب انسان ہی نہیں سمجھتے تھے لوگ، جیسے بیل خرید کے لا لیا تو بیل ہے، اس کا کون خیال کرتا، تو جانور سمجھتے تھے لوگ، اس لیے گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، بچے جو ہے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جیسے کوئی انسان ہے ہی نہیں، ہے بیکار کی چیز ہے، اس کی چیخوں کی، اس کے زخم کی، اس کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پوری آبادی دیکھ رہی ہے، کسی کو رحم نہیں آ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں چل جاتا ہے، غلام ہے نا، بھدے ہیں، کالے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دل میں اللہ کی محبت جو تھی، ہر چوٹ پہ بولتے تھے اف اف اف، ایسی مستی میں چور، ارے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، ہاتھیوں کو جس کوڑے سے مارا جاتا تھا وہ کوڑے سے مارتے تو بھی ان کی مستی میں فرق نہیں آتا تھا، وہ ایک ہے کی رٹ لگائے ہوئے، تو مکے والوں کی نظر میں تو کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اللہ کے پاس اتنی قیمت تھی کہ اللہ نے ایسا انتظام کر لیا تھا کہ بلال زمین پہ چلتے تھے تو عرش پہ ان کی قدموں کی چاپ اللہ سنتے تھے، اللہ چاہتے تھے کہ میں بلال ہر وقت جو ہے میری رحمت کی نگاہ میں رہے، بلال کے قدموں کی چاپ سے اتنی محبت تھی اللہ، حضور معراج میں گئے تو آگے آگے وہی بلال کے قدموں کی آواز آ رہی، یہ ہے محبت جب آتی ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات کا او سید جملہ موجودات ترا، علامہ اللہ اقبال فرماتے ہیں، جو بھی اس حسن ازل کے وہ سب سے بڑا حسین جو ہے، جو اس کا دیوانہ ہو گیا، جو اس حسن کا قدردان ہو گیا، تو پھر ساری کائنات کا وہ سردار بن جاتا ہے، ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے، جو عاشق الہی بن جاتا ہے، اللہ کے پاس یہ مقام ہے، اور اللہ کی مخلوق کے پاس یہ مقام ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ذرا کسی کو شرک کرے تو زمین و آسمان کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ مورتی پوجا وغیرہ سب کیا ہے، یہ جو محبوب اصلی ہے اس محبوب کی محبت میں دوسروں کو شریک کیا تو ساری کائنات کاٹ کھانے کے لیے بے چین ہوتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے تکاد السماوات ان یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ جو شرک کرتے ہیں، جو محبت کا مقام اللہ کو دینا ہے، جو دل و جان کا قبلہ و کعبہ اللہ کو بنانا ہے، اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی لا کے کھڑے کرتے ہیں، تو مشرکوں سے کتنی نفرت ہے اس کائنات، فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ایسوں کو دیکھ کر ان کے اوپر گر کے ان کو چٹنی بنانا چاہتے ہیں، ان کو پیس دینا چاہتے ہیں، اور آسمان ان کے اوپر چھٹ جانا چاہتا ہے، آسمان دیکھ کے ان کے اوپر ٹوٹ کے گرنا چاہتا ہے، پہاڑ ان کو چٹنی بنانا چاہتے ہیں، اور زمین ان کو منہ کھول کے نگل لینا چاہتی ہے، اور جو ایک اللہ کا دیوانہ ہو گیا ساری کائنات کا محبوب ہو گیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ کے پاس بندے کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، وہ محبت الہی کی وجہ سے، ایسا محبت الہی کا غلبہ ہو، رات دن بس اسی کی رٹ لگی، اسی کے لو لگی، ہر وقت اللہ، سورج مکھی کا پھول رہتا، آج کل اس کا تیل بھی کھاتے نا، سورج مکھی، سن فلاور، اس کا کھیت دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو سورج کی طرف کھلا ہوا رہتا ہے وہ پھول، اور جدھر سورج جاتا رہتا ہے ادھر وہ مڑتا رہتا ہے، صبح میں اس کا منہ مشرق کی طرف رہے گا، شام میں دیکھیں گے پھرتے پھرتے مغرب طرف ہو جائے گا، تو ہر انسان کا دل سورج مکھی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اپنے اللہ کا، اپنے رب کا عاشق، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی محبت میں مست، اسی کے دیدار کا بھوکا، اللہ کے دیدار کا بھوکا، دنیا میں اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے،
یہاں چہرہ زیبا تو نظر نہیں آ سکتا، لیکن اس کا ذکر ہی اس کا دیدار ہے. تو ہر وقت اللہ کی طرف ڈوبا ہوا، سورج مکھی جیسا ہوتا ہے، ہر وقت رخ کدھر؟ اللہ کی طرف. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے آدمی کی سب زندگی کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بیچارے کی توجہ نہیں ہے. اس کی توجہ نہیں ہے، خوب میٹھے کھاؤں گا، آج کیا لانا ہے، کیسا دسترخوان سجانا ہے، کیسی کیسی ڈریسنگ کرنا ہے، کیسا گھر بنانا ہے، کیسی گاڑی خریدنا ہے، کیا کیا لذتیں ہیں اس کا کیسا انتظام کرنا ہے، وہ تو اللہ ہی اللہ میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں بابا، اچھے سے اچھے کھانے میں کھلاؤں گا. تجھے کھانوں کا ہوش نہیں ہے، تجھے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، تجھے کس چیز کا ہی ہوش نہیں ہے، تجھے تو میرا ہی ہوش ہے. اس لیے یہ سب کام میں کروں گا، ساری ضروریات دوسروں کو دینے سے پہلے تم کو دوں گا، جیسے کہ تم تو ہمارے چاہنے والے ہو. اور جن لوگوں کا پیٹ بھر گیا، جن کی سب ضرورتیں پوری ہو گئی، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اب جو ہے مخلوق میں اپنا مقام بنانے کے چکر میں ہے. اس کی غریبی دور ہو گئی، پیسہ آ گیا، مقام بن گیا، تو وہ کیا چاہ رہا کہ محلے والے عزت کرنا، خاندان والے سلوٹ کرنا، سب لوگ میری طرف متوجہ رہنا. پوری سوسائٹی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے رات دن پیسے خرچ کر رہا ہے، الٹی سیدھی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں لوگ. لیکن تو میرے بندے، تجھے مخلوق سے مطلب ہی نہیں ہے، تو رات دن مخلوق سے منہ پھیر کے میری طرف مڑا ہوا ہے. میں کیا کروں گا؟ ساری مخلوق کو تیرا غلام بناؤں گا. تو ادھر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ سب تیری طرف ہی دیکھیں گے. میں ایسا کروں گا. تو ترمذی شریف کی روایت اللہ فرماتے ہیں ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ، جو بھی بندہ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کرے گا، سورج مکھی کی طرح اللہ مکھی ہو جائے گا. اس کے دل کا رخ ہمیشہ کدھر؟ اللہ 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 اللہ. جو اللہ مکھی ہو جائے گا تو ساری مخلوقات کو ہم اس کی طرف رخ کرنے والا بنا دیں گے. ما من عبد اقبل على الله بقلبه الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمه. تو ضرور اللہ تعالی سارے ایمان والوں کو کے دلوں کو اس کے آگے جھکا دیں گے، منقاد بنا دیں گے. سب کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے اوپر نثار ہونے، اس کے کام ہونے کا جذبہ ڈال دیں گے. کیا ہوتا تھا؟ اللہ والوں کی جو سیرت ہے، وہ اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے. بادشاہ ان کی جھوپڑی میں آنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ مخلوق کے پیچھے نہیں پھرتے تھے، مخلوق ان کے پیچھے پھرتی تھی. اور جدھر دیکھتے تھے زمانہ پورا ادھر دیکھنا شروع کر دیتا تھا. حالانکہ نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ بانٹنے کے لیے پیسہ تھا، نہ تو مکاری عیاری کی لیڈری کی چالیں تھی ان کے پاس. وہ تو اللہ کے دیوانے تھے، لیکن وہ جدھر مڑ گئے زمانہ ادھر مڑتا تھا. اللہ نے وعدہ فرمایا کیا مخلوق کے پیچھے جاتے ہو؟ پوری مخلوق کو اللہ بندے کے طرف چلاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی محبت کے کرشمے ساری مخلوقات پر. اس کو اور آدمی کی اصلاح کا سب سے شارٹ کٹ طریقہ، کینہ ختم کرو، بغض ختم کرو، حسد ختم کرو، دکھاوا ختم کرو، چوری ختم کرو، غیبت ختم کرو. بہت بڑی لسٹ ہے صاحب، بہت بڑی لسٹ ہے. فمبا کجا کجا نہم تن ہمت داغ داغ شد. ہر بیماری ہے، اور ایک ایک بیماری ایسی کہ جھوٹ نکالنے کے واسطے 40 سال لگ گئے. ایسی بیماریاں پکڑی ہوئی، ایک ایک چیز کو پکڑ کے نکالتے بیٹھیں گے. اتنی لمبی داستان ہے، کیا کیا کریں گے. تو اللہ والوں کو اللہ نے ایک شارٹ کٹ طریقہ سکھا دیا. تو نقش بندیاں میں اسی پہ فوکس ہے کہ ایک ایک چیز کو پکڑ کے نکالنا ہے. لمبا کام ہے، مگر ایک شارٹ کٹ ہے. وہ کیا ہے؟ بس اللہ کی محبت میں چور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ. پھر عشق الہی کی شراب پوری بیماریاں نکال کے پھینک دے گی. اور اللہ سے عشق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے صاحب، وہ محبت کے قابل ہیں، ان سے محبت کرنا کیا مشکل ہے. وہ ایک بہت ہی خوبصورت گلاب لا کے کہہ رہا ہے، کیا پیارا گلاب ہے صاحب، ذرا اس کو دیکھ کے سونگو. تو ایک گلاب کو لے کے پیار سے دیکھنا
ایک گلاب کو لے کے سونگنا کیا مشکل ہے کیا؟ ناک سانپ کو لا کے پیار کرو بولے تو مشکل ہے، کانٹے ایک دو تین مرتبہ چبا کے ذرا اس کو پیار کرو بولے تو مشکل۔ ارے اللہ ہے ہی ایسے کہ ذرا توجہ دے آدمی تو حسن اور عشق ہر چیز ہے وہاں۔ تو شارٹ کٹ کیا ہے؟ عشق الہی طاری کر لو اپنے اوپر۔ عشق الہی طاری ہونے پر جب روح میں پاور آ جاتا ہے تو روح کے اندر تو نیکیاں ہی بھری ہوئی ہیں، پھر نیکیاں پھوٹیں گی اندر سے فوارے کی طرح۔ عشق الہی، اور نفس سلام کرتے بیٹھ جائے گا، ادب سے کھڑے ہو جائے گا، روح کے جنون کے سامنے، روح کے شوق کے سامنے نفس دبک جائے گا۔ عشق الہی شارٹ کٹ ہے اصلاح کا۔ ساری چیزیں کرنا ہے، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پہلو کی اہمیت بتانا ہے کہ عشق الہی، اس لیے مولانا روم جو ہے عشق کو دعا دے رہے، جو ان کے اندر عشق الہی کی کیفیت تھی اس سے کیسے چینجز آ گئے، مشکل اعمال کتنے آسان ہو گئے۔ سوچتے تھے کہ یہ گناہ کبھی نہیں جائے گا، وہ گناہ چٹکیوں میں چلا گیا۔ کیوں؟ عشق الہی سے۔ تو اپنے اندر جو جذبہ عشق الہی ہے اس کو دعا کریں، شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، کیا پیارا سودا ہے رے تو، کیا جنون ہے، کیا دیوانہ پن ہے، ارے عشق کیا پیاری چیز ہے تو، شاد باد، تو شاد رہے، تو آباد رہے، تو پھلے پھولے اے عشق۔ اپنے اندر کے جذبے عشق کو دعائیں دے رہے، اے طبیب جملہ علت ہائے، ارے عشق تو میری پوری بیماریوں کا ڈاکٹر بن گیا ہے، بولے طبیب ہے، ہر برائی چلے گی۔ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہمارے ہندوستان کے سردار اولیاء اپنی زندگی میں جام محبت کے پیتے ہی ہو گئے آسان سارے مراحل، غفلت دور کرنا آسان ہو گیا، سستی دور کرنا آسان ہو گیا، کمینی دنیا کو لات مارنا آسان ہو گیا، حسد نکل گیا، دل پاک ہو گیا۔ کتنے مشکل مرحلے تھے، سمجھ میں آتا تھا کب چڑھیں گے، ہمالیہ کیسے چڑھیں گے، ایورسٹ کیسے چڑھیں گے، پریشان ہوتے تھے، لیکن سارے مرحلے آسان ہو گئے۔ ایک جیسے ہی بوٹل چلا لی نا، ایک اسٹیل آئی کی ایک چلاتی ہے، اب جو آ گیا جنون، تو ہمالیہ بھی سب غائب ہو گیا۔ جام محبت کے پیتے ہی ہو گئے آسان سارے مراحل، تو نے کہاں سے کہاں پہنچایا، عشق ہو تجھ پر رحمت نازل، کیا تھا میں بزدل کمینہ گناہوں کا عادی کم ہمت، جب عشق الہی آ گیا تو ایسی اڑان ہوئی کہ ساری پستیاں بلندیوں میں بدل گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا کمال، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا مزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت پیاری سنت کیا ہے، جو ہماری زندگی کی بہت سخت ضرورت ہے، جینے کے لیے وہ ضروری ہے، وہ ہمارے جسم کی ہماری جان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم لاکھ تکلیف ہو تو بھی لینا چاہیے۔ جیسے انجیکشن ضرورت پڑنے پہ لینا پڑے گا، چاہے تکلیف ہو رہی ہے، آپریشن ضرورت ہے تو اس کو کرانا پڑتا ہے چاہے تکلیف ہو، لیکن اللہ نے زندگی کی بڑی بڑی ضرورتوں کے ساتھ ایسا کیا کہ بجائے آپریشن کے اس ضرورت کو لذت سے بھر دیا۔ جیسے پانی ایک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن پانی میں اللہ نے ایسی شیرینی ماء عذبا فراتا، اتنی مٹھاس ہے پانی کا، ایسا مزہ ہے جو کسی جوس میں نہیں ہے، خدا کی قسم۔ تو پانی ہمیشہ پیتے پیتے اس کی جوس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ورنہ چند دن پانی نہیں دے کے پھر دیکھو پانی پیے گا جوس پیے گا تو کیا مطلب، پانی روح میں اتر جاتا ہے صاحب، نس نس میں اتر جاتا ہے، ایک ایک سیل میں اتر جاتا ہے، کیا مٹھاس ہے پانی کے اندر۔ تو ضرورت تھی لیکن اللہ نے لذیذ بنا دیا۔ کھانا جسم کی ایک ضرورت تھی، روزانہ کئی بار کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو لے اگر کھانے میں مزہ نہیں رکھو ان کا تو یہ ڈیوٹی بہت بھاری پڑ جائے گی۔ بے مزہ لکڑی کھانے کا رہتا تو کھانا کتنی بڑی آفت ہو جاتا تھا۔ جسم کی ایک ضرورت ہے لیکن اللہ نے کھانے کے اندر
جو تھوڑی سی لذت کا چسکا لگا دیا، اب اتنا کھا رہے کہ ضرورت کے وجہ بیمار ہو جائے۔ تو عشق الہی ہماری نجات کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن لذت کی انتہا بھی ہے، اتنی لذت اتنی لذت اتنی لذت اللہ کی محبت میں، بس ذرا اللہ کی محبت تک پہنچنے میں تھوڑا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، شروع میں زبردستی ذکر کرنا پڑتا ہے، شروع میں زبردستی مراقبوں پہ بٹھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، بیٹھتے ایسا لگتا سانپ کاٹ رہا بچھواں کاٹ رہا، اٹھ جانا ہوتا ہے نئے نئے آدمی شروع میں وہ، جب تک منہ کا مزہ صحیح نہیں ہے اس وقت تک مزہ نہیں آ رہا، بخار جب تک ہے کچھ بھی کھاؤ مزہ نہیں آ رہا، لیکن جب دیر تک بیٹھنا سیکھ گئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ دیکھو، اور پھر اگر دل جاری ہو گیا تب دیکھو، پھر دیکھو اس کی محبت الہی کے کیا مزے ہیں۔ جیسے زندہ مردہ میں جیسا فرق ہے، ایسے ذکر والے میں بغیر ذکر والے میں فرق ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹھاس ایک لذت وہ ہے وہ جو دنیا کی چیز ہے ہی نہیں، یہاں کی چیز نہیں ہے، وہ جنت کی چیز ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی اس کو رکھ دیا۔ اب جنت کے مزے کیسے ہیں بھائی، بہت اعلیٰ پیمانے کی چیزیں ہیں۔ تو جنت کا مزہ جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہ ہے ذکر کا مزہ، جب ذکر کا مزہ آنے لگتا ہے تو وہ ایک جنت کا مزہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے، ویسی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عشق الہی کی طلب نصیب فرمائے، محبت الہی کی سچی طلب نصیب فرمائے، بہت پیاری چیز ہے یہ، اللہ نے اس کے اندر بہت ہی لذت رکھی ہے، کہا کہ حب اللہ الذ شیء، اللہ کی محبت دنیا کی سب سے لذیذ چیز ہے، سب سے خوب۔ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں جب دل جاری ہو جاتا ہے، جب ذکر دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر دل خوشیوں کا فوارہ بن جاتا ہے، جیسے فوارے میں سے ہر وقت جو ہے ابلتا رہتا ہے پانی، ایسی خوشی دل میں سے ابلتی رہتی ہے ہر حال میں، وہ تو ہے ہر حال میں شاداں جس نے دیا ان کو اپنا دل، اللہ اللہ ہر دم جاری دل میں محبت کے فوارے، جو کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ کی، میں اور کہاں دوستو لمحات کا عالم، جو لمحے گزرتے رہتے ہیں، جب جب اللہ تعالی جلوے ڈالتے رہتے ہیں دل پہ، جب ذکر کا جواب آنے لگتا ہے دل کو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، میں اور کہاں دوستو لمحات کا عالم، مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم، کیا کیا تحفے دیتا ہے وہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب وہ اذکرکم کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے تم کو، کیا ہو، مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم، محسوس یہ ہونے لگا دل عرش بری ہے، ایسا لگا کہ یہی عرش تو یہی ہے، محسوس یہ ہونے لگا دل عرش بری ہے، اللہ رے یہ ان کی ملاقات کا عالم، جا کے ملاقات کرتے ہیں ذاکر سے تو بولتا کہ یہی ہے کیا، عرش یہی ہے کیا، یہی ملاقات، نہیں اور کہاں دوستو لمحات کا عالم۔ اور ایک جگہ بول رہے ہیں تو فیض آباد کا منظر ہے، وہ فیض آباد میں کسی مرید کے گھر ہیں، وہ کیفیت تاری ہوئی وصل الہی کی کیفیت، اب تو وہ فیض آباد کا نام بدل کے ہی ایودھیا ہو گیا، ہم ڈسٹرکٹ کا نام ہی بدل دیا، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس گھر میں ہے اس گھر کا نام ہے صابری منزل، نام گھر کا نام رکھتے سب کیفیت تاری ہو رہی اللہ کی محبت کی، صابری منزل کا عالم اور فیض آباد میں کیف کس نے بھر دیا میرے دل ناشاد میں،
عشق الہی میں اللہ ان کو سب سے کاٹ دیے تھے، سب رشتے دار والا کو سب دشمن کے گھر سے نکال دیے، جائیداد والا سب کھینچ لیے تھے، ساری دنیا سے اللہ ان کو کاٹ دیے تھے، تو ظاہر تو وہ غمگین رہنے کی بات تھی، لیکن عشق الہی کی وجہ سے سابری منزل کا عالم اور فیض آباد میں سیف کس نے بھر دیا میرے دل ناشاد میں، روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، روح ناچنے لگی، اور میں ختم کر بیچ میں، رات تو بہت لمبی ہے نا، ٹھیک ہے ابھی 12 بجے 12، ٹھیک ختم کرتا ہوں، اب یہ تو چلتے رہتا ہاں، اچھا۔ اذان کا ساتھ میں جواب دیجئے، بہت غیر معمولی ثواب ہے، کئی حدیثوں سے ملا ملا کہ اس کا بہت غیر معمولی ثواب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة محمد الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ تو صابری منزل میں ہے، اللہ کی محبت کی کیفیت طاری ہو گئی، تو ڈوب کے بول رہے ہیں صابری منزل کا عالم اور فیض آباد میں کیف کس نے بھر دیا میرے دل ناشاد میں، اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، روح ناچ رہی ہے اب میری، اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، اب جو مزہ آ رہا ہے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ سنبھل رہا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبت بھرے لہجے میں، لاڑ کے لہجے میں بولے ظالم، ابھی کتنے گدگدیاں کرتا ہو رہے ظالم، سنبھال نہیں سک رہے بولے، اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، کس قدر آیا مزہ ظالم تیری بیداد میں، تیرے ظلم میں بہت مزہ آ رہا ہے، کیسا ظلم کر رہا، مشائخ نقشبند کی جو سیرتیں جو حضرت مجدد کو خود خود لکھے وغیرہ، ایسی کیفیات، نماز پڑھتے پڑھتے ایسا کوئی گدگدیاں کر رہا ہے کیا، خوب ہنسی کی آواز، کیا کیا کیفیات گزرتی ہیں، یہ عشق کا راستہ کوئی سونا سونا پھیکا پھیکا راستہ نہیں ہے، یہاں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، دو طرفہ محبت ہے اور پوری زندگی مزیدار ہو جاتی ہے،
اور زندگی کی ساری پریشانیاں ہوا ہو جاتی ہیں اور شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری دل کی گہرائی سے اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگ، اے اللہ ساری دنیا آپ سے کیا کیا مانگ رہی ہے، کوئی کاریں مانگ رہا ہے، کوئی بہاریں مانگ رہا ہے، کوئی جائیدادیں مانگ رہا ہے، کوئی حسینائیں مانگ رہا ہے، اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اللہ آپ مل جائیے، آپ اپنا بنا لیجیے، اس کو مقصود بنانا، رونا تنہائی میں، اللہ اپنی محبت دیجیے، اپنا بنائیے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ مجھے آپ چاہیے، آپ اپنی محبت عطا فرمائیں۔ یہ ایک چیز مل گئی تو زندگی سفل ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی زندگی، مزہ آ جائے گا، زندگی زندگی بن جائے گی۔ اللہ کی محبت الہی کی کیفیات حضرت کا بیان بہت مؤثر ایک بیان ہے، اس کے ایک واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی علاقے سے گزرے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں ہوتی رہتی تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ تک کچھ پہنچانا ہے تو ان کو بول دینا۔ تو ایک علاقے میں پہنچے تو ایک نوجوان آیا، اور لجاجت سے، اسرار سے، حضرت سے بار بار بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات ہوتی نا، محبت کا ایک ذرہ میرے لیے مانگ لیجیے، ایک ذرہ برابر محبت مجھے مانگ لیجیے، اللہ کی محبت دے دیجیے، اللہ سے بولیے کہ ایک ذرہ محبت مجھے عطا کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک ذرہ محبت سنبھال سکو گے، برداشت ہوگی تم سے ذرہ محبت؟ نہیں کیا روح اللہ، آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا اللہ سے مانگ لیجیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو بہرحال آدھا ذرہ مانگ لیا، یہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ کا نہیں، آدھا ذرہ بہرحال انہوں نے مانگ لیا، دعا قبول ہو گئی، چلے گئے۔ اب ایک مدت کے بعد ادھر آنا ہوا تو لوگوں سے پوچھا، ایک نوجوان تھا، ایسا 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 تھا، وہ کہاں ہے؟ لیکن وہ تو بستی سے چلا گیا، بہت زمانہ ہو گیا، بستی سے چلا گیا، کہاں ملے گا؟ کہیں پہاڑوں میں ہوگا، سب دنیا چھوڑ دی اس نے، اب ڈھونڈ ڈھونڈتے جاتے ایک اونچے پہاڑ پہ، اب دنیا میں اللہ کی طرف جانا ہو تو زیادہ سے زیادہ آدمی اونچا ہونا ہو تو پہاڑ پہ جا سکتا، ایک اونچے پہاڑ پہ بھی سب سے اونچی جو چٹان تھی، اس سے آگے تو ہوائی جہاز تو تھا نہیں اس زمانے میں، راکٹ بھی نہیں تھا، تو اونچے پہاڑ پہ اس پہ بھی جو آخر میں سب سے اونچی چٹان ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے محبت میں، کھانا پانی بستی استی سب غائب ہو گئی اس کی زندگی سے، بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، قریب جا کے جو ہے اس کو پکارا، ایک بار دو بار تین بار آواز دی، وہ دھن میں مست ہے، بولے میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ بول رہا ہوں جی، میں عیسیٰ تمہارے پاس آیا ہوں، بار بار بول رہی ہوں میں عیسیٰ ہوں، مگر وہ سننے کو تیار نہیں، بس تو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل کو میرا ایک ذرہ، آدھا ذرہ محبت کا مل گیا، اب وہ کہاں کسی انسان کی بات سن سکتا ہے، اور ادھر دوسری طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی، اس کو ذرہ تو وہ کیسے بات سن سکتے ہیں؟ تم کتنی بار ہزار بار پکارو عیسیٰ عیسیٰ، اسے پتہ ہی نہیں چلے، اللہ نے فرمایا میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، آرا لے کر اس کو دو ٹکڑے کرو گے تو بھی یہ نہیں سنے گا، یہ میری محبت کی مستی میں چور ہے، وہ مستی ہے یہ، ہاں؟ تو بھائی اللہ نے اپنا کرم کر کے یہاں بلایا ہے نا، تو اچھا دل لگا کے سب مانگیں گے نا، ہاں؟ اللہ اپنی محبت کا پاؤ ذرہ دے دو، آدھا ذرے کی بھی نہیں، پاؤ ذرہ تو دے دو، ذرے کا 10واں ٹکڑا تو دے دے اللہ، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب بار بار تو حضرت کے پاس جا نہیں سکتے، کہاں جائیں گے؟ اب یہی ہمارے بس میں ہے اللہ، ایسی مجلسوں میں آنا، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟ اب آپ اپنا کرم کر کے کچھ محبت کا تحفہ دے کے، سوغات دے کے بھیجیے، یہ اللہ سے مانگنا ہے، قلب منیب دے کے بھیجیے، سورج مکھی کی طرح ہر طرف آپ ہی کی طرف گھومتے رہنے والا لگا ہوا دل ہمیں عطا فرمائے خلق کے، تو محبت کے راستے پہ تو ہم آ گئے، مگر بہت مین بات سمجھنے کی ہے دوستو،
کیا کہ اللہ والوں کے بیانات، تقریریں، حضرت کا فیض آ گئے، عاشقوں کی لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے، مگر ہم کہاں اور یہ دنیا کہاں، گناہگار لوگ، پاپی لوگ، سست، کاہل، کامچور، ہم سچے عاشقی سے بہت دور ہے۔ دنیا کا اس سے مجازی بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ بزدل لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بے ہمت لوگ ہیں، شیطان و نفس کے سامنے پٹے ہوئے مہرے ہیں ہم لوگ۔ بس یہ چیز ہم کو تڑپاتی رہتی ہے۔ اللہ آپ چاہیے ہم کو، آپ کے بغیر ہم جینے کا تصور نہیں کر سکتے، مگر ہماری کمزوریاں ہم کو رلاتی ہے۔ اللہ ہم کیا کریں؟ ہماری فجر کا کیا حال ہے، ہماری تہجد کا کیا حال ہے، ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے؟ ہم کس زبان سے کہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں؟ ہم کس زبان سے آپ کو مانگیں؟ ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے۔ 10 دن کچھ زور دکھاتے ہیں، پھر اگلے ہفتے ہماری طاقت چھوڑ جاتی ہے۔ تو ہمارا دل تو آپ کی طلب میں سچا ہے اللہ، لیکن کمزور ہے ہم۔ بولتے ہیں کہ مور جو ہے جب اپنے حسن کی اس کے اوپر مستی چھاتی تو ناچنا شروع کر دیتا، رقص کرتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے حسن میں کھو جاتا ہے، ناچتا رہتا ہے، ناچتا تو ناچتے ناچتے اس کی نظر بعد میں آخر میں اپنے پیروں پہ پڑتی ہے۔ تو مور کے پیر بہت بھدے ہوتے ہیں، جب پیروں پہ نظر پڑتی ہے تو اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے، پر دھیرے ڈال دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارا وہی حال ہے۔ بزرگوں کی صحبت سے یہ سب عشق و محبت کے مضامین ہم کو جوش میں لاتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ دیتے ہیں، لیکن ہماری جو اعمال ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، وہ آنسو بہانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں بڑھنے کا یہی ایک راستہ ہے، آنسو بہانا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کرتے وقت کہا تھا کہ خلق الانسان عجولا ولم نجد له نظما عظما لم نجد له، سب کو اللہ کو سب معلوم ہے کتنے پانی میں ہلواؤں، ایسا بنا کے ہی پھر ہم کو ہی عشق الہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سارے عیب رکھ کے بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ہی بولنا ہے کہ اللہ ان عیبوں کے ساتھ ہی قبول فرما، نکٹے ہیں، چپٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر آپ کے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے آپ کو پانے کی طلب ہے۔ اللہ ہماری عمل کی کمزوری کو دور فرمائیے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا رونا آپ ہی کے سامنے روتے ہیں اللہ، شیطان نفس کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا آپ ہی کے سامنے روتے ہیں اللہ، آپ ہی بچائیے، مگر ہم آپ کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے مقصود ہیں۔ تو یہ جو ہے آج پہلا دن ہے، دن کی پہلی مجلس ہے، صبح بھی ہوئی ہوگی، تب تو اگرے تھے ہوں گے آپ لوگ۔ تو اب جو ہے سب سے پہلی ضرورت ہے نا، مقامات سلوک میں جب آدمی اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو پہلا جو اسٹیج ہے، پہلا جو مقام ہے وہ توبہ کا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو محسوس کرنا، دل کھول کے گناہوں پہ رونا، اے اللہ میں آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں سب گناہوں سے توبہ کرنا، اے اللہ میں آپ میرے محبوب ہے تو میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ ارادہ تو کرنا گناہ چھوڑنے کا، اور جو گناہ ہے اس پر غم کرنا۔ جب آدمی گناہ چھوڑتا ہے تو اس سے جو اس کو چوٹ لگتی ہے اس کے دل کو، جو رگڑا کھانا پڑتا ہے اس کو، جو گرمی پیدا ہوتی ہے گناہ چھوڑنے سے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ دل محبت والا انابت عطا فرماتے ہیں۔ توبہ کا صلہ ہے انابت، گناہوں سے سچی توبہ کا صلہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی طرف رجوع۔ تو اگلے 2-3 دن کی ساری محفلوں کا نور ہم کب لے سکیں گے؟ پہلے رونا۔ اب تک جو میل کچیل گزشتہ اجتماع سے اب تک کتنا میلے ہو کے آ گئے تھے، تو کیا جذبے لے کے گئے تھے، چند دن کیا زور دکھایا تھا، پھر باقی دن کیسے گزرے، کتنی اللہ کی بے ادبیاں ہوئی ہیں، پھر آگے بیٹھ گئے، وہی کالی صورت لے کے آگے بیٹھ گئے۔ یہ تو راستہ، سلوک کا راستہ بڑے ہمت والوں کا راستہ ہے۔ کیسے کیسے اس میں اللہ کے چاہنے والے ایسی ایسی عبادتیں کی ہیں، ایسے اللہ کو منایا ہے کہ فرشتے اش اش کر اٹھے۔
اس راستے پہ ہم اللہ والوں کے راستے پہ ہم چلنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہے حضرت، ان کا فیض سارے عالم میں پہنچا، ترکی کا سلسلہ بھی انہی کے مرید خالد رومی کے شیخ شاہ غلام علی مجدد شاہ غلام علی مجددی نوجوان ہوتے ہی شیخ کی خانقاہ میں آ گئے تھے، موت تک خانقاہی میں تھے، 60 سال خانقاہ میں رہے۔ اللہ کی محبت میں ان کی کیفیت جو تھی اللہ کے ادب کی، کہ پوری زندگی کبھی پیر لمبا کر کے سوئے نہیں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ایسے یاد تھے، اللہ کا ایسا ادب تھا کہ کبھی پیر پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی، دن بھر اللہ کی عبادت بندگی، اور رات ہوئی نیند آئی تو دبک کے جیسے غلام سو جاتا ہے، غلام ہے سہما غلام، پوری زندگی پیر پھیلانے کی ہمت نہیں کی ہے۔ یہ اللہ کے قدردانوں کا راستہ ہے، اور ہم کتنی آسانی سے گناہ کر دیتے ہیں، کتنی آسانی سے بے ادبی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے بھائی اس راستے پہ آگے بڑھنا ہے، آگے کے 2 دنوں کا نفع اٹھانا ہے، تو ابھی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، دل لگا کے توبہ کیجیے، انشاءاللہ سب دل لگا کے توبہ کریں گے بھائی، سارے گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ کے بھروسے پہ نیت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنابت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی 3 دن جب تک یہاں رہیں گے، سب ساری دنیا سے کٹ کے رہنا، سب اپنے دل کا رشتہ اللہ سے رکھنا، ملاقاتیں وغیرہ زیادہ گفتگویں نہیں ہے، گفتگوؤں سے بہت روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہتے رہیں، اور یہ بہت اللہ کی رحمت کا خاص موقع ہے، جتنی دعائیں کرنا ہے کر لیں دنیا کی آخرت کی، اور جتنی سلوک کی محنتیں مانگنا ہے مانگ لیں، یہاں پر اتنے جو جمع ہیں اللہ کی رحمت برس رہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس اجتماع کی پوری برکتیں عطا فرمائے، اللہ غافلوں میں سے ہمیں نکال کر اپنے عاشقوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کیا؟ چلو توبہ کرنا ہے نا، تو توبہ کی پوری کیفیت کے ساتھ، اللہ پورے گناہ چھڑا دیجئے میرے اللہ، میں آپ کا چاہنے والا، میں آپ کو ناراض کیسے کروں، اللہ میرے پورے گناہ معاف کر دیجئے، میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس نیت سے توبہ کے کلمات دوہرا لیں گے ہم لوگ۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے، ڈوب جائیے پورے دل کی یکسوئی کے ساتھ، چند منٹ مراقبہ کر کے دعا کریں۔ اچھا نماز بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، اور یہ دھیان کریں کہ اس وقت یہ پوری دنیا میرے لیے ختم ہو گئی، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، سب میں نے بھلا دیا، بس میں ہوں، میرے اللہ کی یاد ہے، عرش الہی سے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ادھر سے میں اپنی محبت دکھا رہا ہوں،
سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائیں، دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گود میں رکھ لیجئے، آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، پورا دھیان دل کی طرف کر لیں، پھر یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے شروع کر دیں۔ شاہد صاحب ادھر کی آواز اوپر جاتی کیا؟ ہم تو ہم نہیں جاتے۔ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ پہ مجھ کو جان سے پیارے، آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ پہ مجھ کو جان سے پیارے۔ یہ تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نی کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ،
نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ رٹوں گا دن رات نام تیرا، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، تیری تک توڑتا رہوں گا، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، رٹوں گا دن رات۔ دعا کیجیے، دل سے آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ سے بڑھ کے پیار کرنے والا کون ہے؟ جتنی محبت آپ نے کی ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ جتنے احسانات آپ نے کیے ہیں وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آپ کے احسانات ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے اللہ۔ کیسی عزتیں آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ، کتنا حسین بدن انسانوں کو دیا، اور کتنی پیاری روح عطا فرمائی، اور اے اللہ کتنی زبردست کائنات ہمارے رہنے کے لیے بنائی، کتنی مخلوقات کو پیدا کر کے ہماری خدمت میں لگا دیا، اور کتنا پیارا رسول عطا فرمایا، کتنا پیارا راستہ آیا، کیسے پیارے اللہ والے عطا فرمائے، اے اللہ کیسے میٹھی زبان والے، دلوں کو پھیرنے والے امت کو عطا فرمائے، اور کیسا شیخ ہمیں عطا فرمائے اللہ، اے اللہ کیسے عالی شیخ ہمیں عطا فرمائے اللہ، اور کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اللہ۔ یہ اجتماع آپ نے بلایا ہے، ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کا آپ نے انتظام فرمایا ہے، ہم غفلت میں کیچڑ میں پڑے ہوئے تھے اللہ، آپ نے بلایا ہے، اگر آپ نہ چاہتے، ہم میں سے ایک ایک کا نام نہ لیتے تو ہم یہاں آ نہیں سکتے اللہ اللہ، اس محبت کی محفل میں آپ نے بلایا ہے، ہم کسی لائق نہیں تھے اللہ، ہم ایک نظر رحمت کے لائق نہیں تھے اللہ، ہمارے گناہوں نے ہم کو اے اللہ کالا بنا دیا ہے اللہ، لیکن آپ نے بلایا ہے اللہ، اے کریم مولا، جس کرم سے بلایا ہے اسی کرم سے اب منہ دھو دیجیے ہمارا، ہمارا دل دھو دیجیے اللہ، ہماری روح دھو دیجیے اللہ، ہمارے سڑے ہوئے گناہوں سے پاک کر دیجیے اللہ، پاکیزگی کا ذوق پھر سے دے دیجیے اللہ، اللہ ناراض مت ہوئیے اللہ، ناراض مت ہوئیے اللہ، ہمارے کیچڑ سے ہماری گندگی سے ناراض مت ہوئیے اللہ، اے ماؤں کو محبت بانٹنے والے، کتنی اربوں کروڑوں مائیں
اللہ کیسی آپ کی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ اے اللہ، ماں جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ گندگی میں لت پت آ گیا، غلاظت کر لی اس نے چڈی کے اندر اور کب لیپ لیا ہے اس نے، اللہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اٹھا کے چولہے میں نہیں پھینکتی، گندا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے گندگی دور کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور وہ چھوٹا سا منا جب نہا دھو کے اچھے کپڑوں میں اچھا لگتا ہے تو پھر چومنے لگتی ہے، میرا چندھا، تو کیا کیا کہہ کے سینے سے لگاتی ہے۔ ایسی ماؤں کو پیدا کرنے والے، آپ کی محبت کی دعائی ہے، ہم بھی گندے بچے ہیں اللہ، ہم بھی کہاں کہاں پھنس گیا ہے اللہ، کیسی سڑان ہمارے اندر سے آ رہی ہے اللہ، مگر پیارے اللہ اتنی ماؤں کو پیدا کرنے والے، ہم کو اٹھا کے جہنم میں مت پھینکیے اللہ، نفس و شیطان کے حوالے مت ہونے دیجیے اللہ، پیارے اللہ اب بلایا ہے تو کرم کی تکمیل فرمائیے، اللہ گناہوں سے پاک کر دیجیے، گناہوں سے پاک کر دیجیے اللہ، گناہوں سے پاک کر دیجیے اللہ، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجیے اللہ، گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے اللہ، گناہوں کی تائید میں ہر دلیل کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دیجیے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ گناہ کو ہم گناہ ہی سمجھے نفرت کرے، ایسی اللہ نگاہ ایسا دل عطا فرمائیے، اے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو آپ کو ناپسند ہے وہ ہم غلاموں کو پسند کیسے ہو سکتا ہے اللہ، ایک کیسی بات ہے کہ ایک بندہ گناہ سے محبت کرے، اللہ گناہوں سے نفرت سکھا دیجیے اللہ، گناہوں سے نفرت سکھا دیجیے اللہ، آج ہماری توبہ قبول کر لیجیے اللہ، کہاں کہاں سے آئے ہیں اللہ، امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ، ہماری کچھ اصلاح ہو جائے گی، ہمارے قدم کچھ سمجھ جائیں گے، اب ہمارے لیے کیا بچا ہے اللہ کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، اللہ مجلس نبوی ہمارے پہنچ سے باہر ہے، ہم اپنے شیخ کی خدمت میں بھی روز روز نہیں پہنچ سکتے، اللہ اللہ بس یہی کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر، اللہ اس کو قبول کر لیجیے اللہ، ہمارے آنے کو قبول کر لیجیے اللہ، اتنے سالکین کے طالبین کے جمع ہونے پہ رحم کائیے اللہ، حضرت کے خدام یہاں جمع ہے، رحم فرمائیے اللہ، اس محفل میں کچھ اثر ڈال دیجیے، اس محفل میں اس اجتماع میں اثر ڈال دیجیے اللہ، اللہ کچھ اثر ڈال دیجیے اللہ، جو تبدیلی اب تک ہم میں نہیں آ سکی اب کر دیجیے اللہ، ذکر پہ استقامت دے دیجیے اللہ، ذکر پہ استقامت دے دیجیے اللہ، ذکر و مراقبہ پہ استقامت دے دیجیے اللہ، وقوف قلبی کی دولت دیجیے اللہ، اے اللہ ذاکر قلب عطا کر دیجیے اللہ، اللہ ذاکر قلب عطا کر دیجیے اللہ، اللہ کچھ دے کے بھیجیے اللہ، کمینی دنیا کو ہماری نگاہوں میں پست کر دیجیے اللہ، ساری زنجیروں کو سارے مشاغل کو جھٹکا مار کے نکلنا آسان فرمائیے، جب ذکر کا وقت آئے تو ذکر ہی سب کچھ ہو جائے اللہ، اللہ اپنے کرم سے اللہ سب کو اللہ ذکر کی حقیقت عطا فرمائیے، ذکر کثیر کی دولت عطا فرمائیے، ذکر دائم کی دولت عطا فرمائیے، اے اللہ اے اللہ جو خلوص سے محنت کر رہے ہیں اللہ جو بھائی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ تکمیل کے راستے میں آگے بڑھائیے اللہ، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے محبت کا مرحلہ طے کروائیے اللہ، اپنی معرفت کھولتے چلے جائیے اللہ، آپ اپنے کرم سے قریب کیجیے اللہ، آپ ہم کو دیکھیں گے تو ہم تو ایک سیکنڈ قبولیت کے قابل تھے، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو پار کر دیجیے اللہ، اے اللہ پورے سلسلے کی سمجھ دیجیے اللہ، آپ کے راستے کے آداب کی سمجھ دیجیے اللہ، آپ کے راستے کے آداب کو برتنے کی توفیق دیجیے اللہ، اے اللہ سلسلے کی پوری تعلیمات کا اے اللہ عرفان نصیب فرمائیے، ان کی حقیقت عطا فرمائیے، اے اللہ اتنا عظیم الشان آپ نے سلسلہ عطا فرمایا، اللہ اللہ اس کی آگے کی مرحلوں تک پہنچنا آسان کر دیجیے اللہ، اپنے کرم سے اللہ ہماری تکمیل فرمائیے اللہ، اللہ اپنے ذات عالی کی سچی نسبت عطا فرمائیے اللہ، جیسا بندہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بندہ بنا دیجیے اللہ، ویسا بندہ بنا دیجیے اللہ، ویسا بندہ بنا دیجیے اللہ، بندگی کی اس منزل تک پہنچنے سے پہلے رکنے سے بچائیے اللہ، پلٹ جانے سے بچائیے اللہ، پھسل جانے سے بچائیے اللہ، بیٹھ جانے سے بچائیے اللہ، جستجو عطا فرمائیے اللہ، سچی طلب عطا فرمائیے اللہ،
اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس اجتماع کا پورا فیض نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کو ہمارے علاقے میں، ہماری ریاستوں میں عام کر دیجئے۔ آپ کی محبت کے دریا کو بہا دیجئے، چکے لا شیطان کا راج بہت مضبوط ہو گیا ہے، اندھیرے برس رہے ہیں، باطل کی طاقت ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ اللہ ذکر کا نور امت میں عام فرمائیے۔ اللہ اپنی محبت کا نور عام فرمائیے۔ اللہ آپ کے سچے جیالے پیدا فرمائیے، آپ کے سچے چاہنے والے پیدا فرمائیے۔ اللہ آپ کی ذکر کی طاقت سینے میں سمائے ہوئے بندے پیدا فرمائیے۔ ذکر کے لیے خوب اچھا سے اچھا کثرت سے وقت نکالنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا دنیا بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ ہماری ساری دنیا بھی دینے والے آپ ہیں، دنیا مانگنے سے کیا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس محفل میں جتنے بھی بندے آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، اللہ معاشی فکروں سے بے نیاز کر دیجئے، اللہ ایسا اپنا ذات عالی سے تعلق عطا فرمائیے، اور اللہ اپنے کرم سے روزی کا آسان انتظام فرمائیے، برکت والی کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے، ہر قسم کی بے چینیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہماری گھروں کی خواتین کو، سارے گھرانے کو اللہ نیک بنا دیجیے، اللہ آپ کی محبت والا بنا دیجیے، اللہ آخرت کی دھن والا بنا دیجیے، اللہ دنیا کا جادو ان کے سر سے دور کر دیجیے، اللہ دنیا کے جادو سے ہمارے گھرانے کو بچائیے، اللہ غفلت سے، اللہ شیطانی اثرات سے ہمارے سب گھروں کو بچائیے، اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت کی اللہ جان مال عزت آبرو روزی کی اس ملک میں حفاظت فرمائیے، اللہ سارے عالم میں حفاظت فرمائیے، اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اور ہمارے درمیان اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے والے اہل تعلق، اللہ اس میں جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائیے، اللہ شفا عطا فرمائیے۔ صحت آپ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ آپ کا بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ بہت بڑی عطا ہے، اللہ اللہ جو آپ اس کی قدر نہیں کر سکے، ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجیے۔ صحت کے بارے میں ہمیں سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ اللہ صحت کو آپ کی اطاعت میں لگانا آسان فرمائیے، اللہ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے، اللہ ایسی بیماریاں جو ہمتوں کو توڑ دیں اس سے بچائیے، اللہ ایسی بیماریاں جو نکما بنا دے ان سے بچائیے، اللہ ایسی بیماریاں جو ہم کو دوسروں کا محتاج بنا دے اس سے بچائیے، اللہ جب تک دنیا میں رکھیے آخری سانس تک پوری جسمانی قوتوں کو برقرار رکھیے، اللہ اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا۔ اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیے، اللہ اللہ ایمان کی آپ کی رضا کی موت عطا فرمائیے، اللہ اللہ ہم سب کو ہمارے سب عزیزوں کو صحت عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ اس محفل میں کس کے دل کا کیا غم ہے آپ جانتے ہیں، سب کی اللہ دل کی اللہ کیفیت آپ جانتے ہیں، اللہ اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ یہ آپ کی محبت کی محفل، اللہ آپ کی عطا کی محفل، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، اللہ سب کے دکھوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، اللہ اے اللہ جو رشتہ دار ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ اور ہم سب کی طرف سے صادقین کی طرف سے اللہ ہمارے حضرت کو اللہ خوب اللہ برکتوں سے نوازیے، اللہ اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائیے، حضرت کو دلی سکون عطا فرمائیے، حضرت کی ہر طرف سے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ حضرت کے فیض کو خوب عالم میں عام فرمائیے، حضرت کے تمام خلفاء کو اللہ اپنی حفاظت میں لیجیے، اللہ اللہ اپنی حفاظت میں لیجیے، اللہ اے اللہ ان کے فیض کو عام فرمائیے، اللہ ان کی محنتوں میں پر ڈال دیجیے، اللہ اے اللہ ہمارے حضرت کے خلفاء کے سارے سالکین کو اپنے کرم سے نسبت کا نور عطا فرمائیے، اللہ اپنی خصوصی حفاظت عطا فرمائیے، اللہ میرے حضرت کے خلفاء کی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں بھی اللہ اپنے کرم سے تاثیر ڈال دیجیے، اللہ اور جہاں جہاں آپ کی محبت کا کام ہو رہا ہے اللہ آپ کے دین کا آپ کی محبت کو پھیلانے کا جتنے بھی بندے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبولیت عطا فرمائیے، اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، ہمارے سلسلے کے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں اللہ ان سب کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے، اللہ اس مجلس کی طرف سے
اے اللہ، اے اللہ، ان کمزور سالکوں کی طرف سے ہمارے سلسلے کے تمام اکابر کے اللہ خدمت میں سلام پہنچائیے اللہ، اور ہمارے آقا، ہمارے سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کا سلام پہنچائیے اللہ۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا